پتہ ہے دعا کیا ہے؟ یہ تو اپنے رب کے حضور اپنی التجائیں پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعائیں تو عبادت ہے، دعائیں عام نہیں ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیا کہا ہے دعا کے بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، وہ جہاں کہیں بھی پکارے، چاہے وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا کسی سمندر کا سب سے گہرا حصہ۔ صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ تو اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ وہ دعائیں قبول کرے گا۔ کیا دنیا کے ڈالے گئے وسوسے اللہ کے قول سے زیادہ سچے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو کیوں مایوسی میں دعا کرنا چھوڑ دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے رب کو منا لو۔ یقین مانو وہ رد نہیں کرتا۔ اور پتہ ہے اللہ پاک آزمائش کن کی کرتا ہے؟ جو اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ آزمائش میں آئی مشکل سزا نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور پھر جن کو آزماتا ہے وہ ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ آزمائشوں کے بعد ان کے لیے اجر اور آسانیاں بھی رکھتا ہے، ان کے صبر کے بدلے ان کو عطا کرتا ہے، جس کا اس کے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک ایسے ٹوٹے انسان ہو جس کی پرواہ نہیں اللہ کو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل کبھی جڑ نہیں پائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو جائیں گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری کسی صدا کا جواب نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ صبر تمہیں مزید کمزور کر دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا ہی نہیں چاہتا۔ کتنی بڑی غلط فہمی میں ہو تم۔ تمہارا اللہ تو تمہیں اپنی آیتیں پڑھا کر تسلی دیتا ہے کہ تم غم نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تو تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے اور تم اس توفیق کو عام سمجھتے ہو۔ اللہ تو تمہیں ہر اس موقع پر تھام لیتا ہے جہاں تم ہو اور تمہارا یقین ٹوٹنے والا ہو۔ اللہ کو پتہ ہے اپنے ہر بندے کی دعا۔ اللہ کو پتہ ہے صبر میں آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتی آنکھوں کا۔ وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ یقین کر لو اللہ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے تمہارے نصیب کا۔ یہ جو غم تمہارے دل کے اندر سما چکا ہے اللہ اس کو بھی ختم کر دے گا۔ تم یقین سے دعا کرو اور توکل رکھو، باقی اپنے اللہ پہ چھوڑ دو۔ وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، یوں ہی بے آسرا نہیں چھوڑے گا وہ تمہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ بے خبر ہے اس بات سے کہ روز آپ اللہ کے کن کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا ہر اس وقت کا جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا ہر اس لمحے کا جب آپ بے بسی سے آنسو بہاتے ہیں؟ یا آپ کا دل بے بس اور پریشان محسوس کرتا ہے؟ اللہ آپ کے دل پر بیتنے والے ایک لمحے سے واقف ہے۔ ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا جب وہ اپنی بندی کی حالت سے غافل ہو جائے۔ اللہ شیرخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تمہارے جذبات، تمہاری پریشانی اور تمہاری بے بسی کو تم سے بھی بہتر جانتا ہے۔ وہ خواہش تمہارے دل میں نہیں آتی، اس سے پہلے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے یہ دعا مانگنی ہے۔ وہ بس یقین دیکھتا ہے کہ کون کس موقع پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ وہ آزماتا ہے صبر کے ذریعے۔ یہ تمہارے یقین اور صبر کی آزمائش ہے۔ اللہ اسی لیے نہیں آزماتا کہ وہ دے نہیں سکتا، ارے وہ تو تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی نواز سکتا ہے تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ تم نے اس کی آزمائش میں مایوس نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ شاید سزا مل رہی ہے مجھے۔
دعا کرنی ہے اور پورے یقین سے کرنی ہے، اور پھر دیکھنا اللہ ہے نا سب سنبھال لے گا۔ یہ زندگی ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، یہاں آزمائش مشکلیں آتی ہی ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کا گھر۔ اللہ اپنے بندوں کو اس آزمائش کی جگہ پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ غم آتی ہے تو ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں، آزمائش آتی ہے تو اس کا اجر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتا کہ کسی کے دکھ، غم، تکلیف میں صبر کے بدلے کچھ بھی نہ دے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو محروم نہیں رکھتا، ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ تو تھام لیتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو بہترین عطا کرے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید ہماری آسانیوں کا، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس بہترین وقت پر اللہ بہترین طریقے سے سب عطا کرے گا۔ آپ کو اگر اللہ کی محبت پہ یقین ہے تو حالات پہ یہ سوچ کر صبر کر لیا کریں کہ اللہ کی ذات آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ وہ الودود ہے، وہ الوکیل ہے۔ اپنے اللہ پر ٹرسٹ کریں، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تسلی ہی تو ہوتی ہے جب وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پرسکون کر دیتا ہے، آپ کو دعاؤں کی توفیق دیتا ہے، آپ کو اپنی آیتیں پڑھاتا ہے، آپ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ ہے نا سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ تو جب اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ، تمہیں مایوس نہیں ہونا، تو تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ تو کہتا ہے وہ کرتا ہے توبہ قبول، اللہ تو کہتا ہے کہ وہ کرتا ہے دعائیں قبول۔ مایوس مت ہو، تمہارے اللہ نے بڑا کرم کرنا ہے تم پر۔ وہ اللہ ہے، اس وسیع کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، ہر ایک چیز پہ قادر۔ قدرت ایسی کہ ایک چونٹی بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتی۔ رحمت اتنی وسیع کہ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اور اللہ کا اپنے بندے سے پیار اتنا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اچھا گمان رکھو، دعائیں مانگو، دوست سمجھو، غمگین نہ ہو جاؤ، یقین کرو اپنے اللہ کی فیصلے پر، مانگو اور یقین رکھو اپنے اللہ کی قدرت پر۔ مگر ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ ذرا سے حالات خراب ہوئے ادھر، ساتھ ہی ہم مایوس ہوئے، ادھر ذرا سے معاملات بگڑے، ساتھ ہی اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے پاس کوئی اور حل ہے ہی نہیں، اس طرح کہ آپ کو مدد آنے کا یقین ہو۔ وہ اللہ مایوس نہیں کرتا۔ کہنے کو تو ایک لفظ ہے، مگر جب اللہ کا کن ہوتا ہے نا تو بازیاں پلٹ دی جاتی ہیں، ناممکن لگنے والی چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ وہ دعائیں جن کے حقیقت میں ہونے کا گمان نہیں ہوتا وہ بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے اللہ کی ذات پر کبھی شک نہ کرنا، اللہ آپ کے معاملات کو اتنے بہترین طریقے سے ٹھیک کر دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تمہیں لگتا ہے کہ دعائیں کچھ بھی نہیں کرتی، مگر تم جانتے ہی نہیں کہ اللہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے کس کس موقع پر تمہارے لیے کیا آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے وہ کیسے کیسے وسیلے بناتا ہے۔ اگر اللہ نے قبول نہ کرنی ہوتی تو کبھی تم تک اپنی آیت نہ پہنچ جاتا کہ تم مانگو میں دوں گا۔ سب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، یقین تو یہ نہیں ہوتا نا کہ جب اسباب نظر نہ آئیں تب آپ مایوس ہو جائیں۔ یقین تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، اس کے باوجود آپ دعا مانگ رہے ہو، اس کے باوجود آپ کو اپنے اللہ کی محبت پر یقین ہو۔ آپ کو اسباب نہیں نظر آ رہی ہونا تو نہ صحیح،
بس یقین کرنا ہے، اللہ کی محبت پر یقین رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ حالات جتنی بھی خراب ہو، دل کو اللہ کی محبت کا یقین دلانا ہے، اور دیکھنا اللہ بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، انشاءاللہ۔